اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے تو رکھے اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ آزاد کشمیر بند پڑا ہے، ریاست پاکستان ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوائے، بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی حکومت سے مطالبہ، کہا وزیر اعظم وضاحت کریں کیا وزیر دفاع کا بیان ان کی پالیسی ہے، اگر یہ آپ کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو لات مار کر کابینہ سے باہر نکالیں، اگر آپ کشمیریوں کو کشمیری نہیں مانتے تو آپ وزارت رکھنے کے حقدار نہیں، کشمیر میں احتجاج کرنے والے غلط ہوں گے، سزا پورے کشمیر کو مل رہی ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ کشمیر میں فون اور انٹرنیٹ بند ہے، موجودہ حالات میں تجویز دی ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، میری تجویز پر نہ احتجاج کرنے والوں کا جواب آیا اور نہ ہی ریاست پاکستان کا، احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ تبدیل کرنے کا فیصلہ، عالمی منڈی میں کمی ہوگی تو قیمتیں کم، اضافے پر یومیہ قیمت بڑھے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں تیل کی منڈیوں میں بھونچال آیا ہوا ہے، اب حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین نہیں کرے گی، اوگرا کو قیمتوں کے تعین کی ذمہ داری دے دی ہے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تاکہ شفافیت برقرار رہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر بولے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر 130 ارب روپے کی سبسڈی دی، حکومت کے بروقت اقدامات کی وجہ سے تیل کا بحران پیدا نہیں ہوا، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ خطے کی کشیدگی سے جڑا ہے، پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آتا ہے۔ دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو وفاقی حکومت نے اپنے ریسورسز سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹ کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مسلسل بلند ہونے لگیں، خام تیل کی قیمت میں $3 کا اضافہ، فی بیرل خام تیل $87 سے تجاوز کر گیا، WTI $3 مہنگا $82 پر ٹریڈ ہونے لگا، رواں ہفتے خام تیل کی قیمت میں 11% سے زائد اضافہ ہو چکا، پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان، ڈیزل 30 اور پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع، قیمتوں میں اضافے کو قابو میں رکھنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں کمی کا امکان۔ ایران کا امریکی حملوں پر سخت جواب، پاسداران انقلاب نے شام میں بھی امریکی اڈوں کو راڈار پر لے لیا، ایرانی میڈیا کے مطابق الکنف میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر میزائل داغ دیے، بڑی تعداد میں امریکی فوجی ہلاک، راڈار سسٹم متعدد ہیلی کاپٹر تباہ، ترجمان کے مطابق کارروائی ایران شہر میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی، پاسداران انقلاب کا بحرین میں ذخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں دھماکوں کی آوازیں عراقی شہر بصرہ تک سنائی تھیں، کویت کی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملوں میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، قطر کا ایران کے میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کا آبنار ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار ہے، امریکی حملے جاری رہنے تک آبنار ہرمز سے تیل اور گیس کی کسی بھی قسم کی برآمدات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران پر امریکہ کے مسلسل چھٹے روز حملے، مزید 7 افراد شہید، 9 زخمی، جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان میں 2 پلوں پر بمباری، شیراز جانے والے اہم رابطہ پل کو بھی نشانہ بنایا، بندر عباس ریلوے جنکشن اور مواصلاتی ٹاور پر حملہ، بوشہر میں ایرانی فوج کے فضائی اور بحری اڈوں کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، امریکی فوج کا ایران کے خلاف حملوں کی نئی لہر کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان، سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں بڑے فضائی آپریشن کے دوران درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، سینٹ کام نے دعویٰ کیا آبنائے ہرمز اور اس سے ملحقہ سمندری راستے کھلے اور محفوظ ہیں۔
آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا دو ٹوک پیغام. کہا امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوف زدہ ہے اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا خلیجی ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. خطے کے ممالک امریکہ کے ساتھ تعاون سے گریز کریں. سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ایران کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا. رائٹرز کا پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ. رپورٹ کے مطابق 2 پاکستانی عہدیداروں نے رائٹرز کو بتایا کہ حوثیوں کے سعودی عرب پر حملوں نے شدید تشویش پیدا کی. پاکستانی فوجیوں کو یمن کے ساتھ سعودی سرحد کے قریب تعینات کر دیا گیا. بغداد میں امریکی سفارت خانے کا عراق میں اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری. امریکی سفارت خانے نے اربیل پر بدھ کو ہونے والے ڈرون حملے کے بعد عراق میں موجود امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی. امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا بد امنی کے خطرات کے باعث امریکی شہری عراق کا سفر نہ کریں اور کسی حملے کی صورت میں ملبے یا ملبہ گرنے والی جگہوں کے قریب نہ جائیں. اینڈی برنم بلا مقابلہ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب. آئندہ ہفتے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے. کنونشن سے خطاب میں کہا سٹارمر کی قیادت میں پارٹی بدترین شکست سے نکل کر سب سے بڑی تاریخی فتح تک پہنچی. برطانیہ کو نئی راہ پر لے کر جائیں گے. عوام نے ہمیں جس مقصد کے لیے پکارا ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. لیبر پارٹی اس وقت مکمل طور پر متحد ہے اور ہم اس اتحاد کی طاقت کو عوام کو دکھائیں گے. میڈیا رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے 403 ارکان میں سے 379 نے اینڈی برنم کی حمایت کی. کیئر سٹارمر پیر کو بادشاہ چارلز کو استعفیٰ پیش کریں گے. اینڈی برنم پیر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے. صدر ٹرمپ کا چین پر 2020 کے امریکی انتخابات میں ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام. انتخابات سے متعلق انٹیلیجنس معلومات جاری کرنے کا حکم دے دیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا. انتخابی نظام کی خامیاں بے نقاب ہو گئی. چین نے صدر ٹرمپ کے امریکی انتخابی مداخلت سے متعلق الزامات مسترد کر دیے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کو امریکی انتخابات میں مداخلت میں کوئی دلچسپی نہیں. امریکی صدر کے الزامات چین کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں. China is one of the most trusted friend of Pakistan, one of the most dependable friend of Pakistan. China has stood by Pakistan through thick and thin, through most difficult times, promoting Pakistan's economic trajectory, supporting Pakistan's stand at international forum. The untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. علاقائی بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا. پاکستان نے امن کے لیے اہم کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب. کہا چین پاکستان کا انتہائی مخلص، قابل اعتماد اور آزمودہ دوست ہے. ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. چین کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے. صحت کے شعبے میں 44 کروڑ ڈالرز کے 9 معاہدے خوش آئند ہیں. سی پیک دونوں برادر ممالک کے درمیان ترقی، خوشحالی اور اقتصادی تعاون کا مضبوط پل ہے. سی پیک 1 کے تحت 30 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آئی. کشمیر پاکستان کی شالگ ہے. کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو. کہا کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا. تمام جائز مطالبات مانے گئے. آئینی اور قانونی معاملات دھرنے یا احتجاج سے حل نہیں ہوتے. یہ قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی. اپنی چھت
महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे, पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना, 3 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4,700 रुपये की एक किस्त है, और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल लॉन्च कर दिया। माहाना किस्त 14,000 से कम करके 4,700 से 9,300 रुपये मुकर्रर कर दी गई। शहरी घर में इजाफी कमरे और दूसरी मंजिल बनाने के लिए 10 लाख तक का बिलासूद कर्जा ले सकेंगे। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि कान्हा में होने वाला सानिहा दिल दहला देने वाला था। सानहे की वजह से रात भर सो ना सकी। मैंने मुतासिरा माँ का ना खत्म होने वाला दुख महसूस किया। माँ का दुख कोई माँ ही जान सकती है। आज के बाद पंजाब में कोई घर इतना कमज़ोर नहीं होगा कि किसी खानदान को तबाह कर दे।